السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ واعظ و نصیحت حقائق پر مبنی ہوتی رہے تو ایمان والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ مثال کئی لوگوں سے کہ اپنی آنکھ کا تنکا جو ہے وہ بھی انسان کو محسوس نہیں ہوتا، دوسرے کی آنکھ میں بال بھی ہو تو وہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ اور جب انسان کا معاملہ ایسا ہو تو یقیناً وہ بدتری کی طرف، وہ برائی کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف اس کا قدم اٹھتا رہتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں طارق جمیل صاحب کتنی معروف شخصیت ہیں اپنے بیانات کی وجہ سے، حدیث اور قرآن کے علم کی وجہ سے نہیں۔ قرآن اور حدیث کا علم کی مناسبت سے اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو علماء دیوبند بھی ان کے خلاف بہت کچھ کہہ چکے ہیں، اپنے ہی ان کے گھر کے علماء۔ اس لیے میں نے کہا وہ اپنے بیان کے حساب سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ معاملہ ان کا اللہ کے ہاں ہے کہ اللہ ہی نے حساب و کتاب لینا ہے۔ ان کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر عجیب عجیب باتیں آنے لگ گئیں کہ جی ان کے بیٹے نے خودکشی کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھی، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کیسے پڑھائی جنازہ اور یہ وہ۔ پہلی چیز یہ کہ یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ جب کوئی یہ بات کنفرم نہ ہو تو ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی، چاہے وہ کوئی اپنا ہو یا اپنا دشمن ہو یا کوئی غیر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے خلاف ایسی باتیں کرنے کی شریعت اسلام ہم کو اجازت نہیں دیتی۔ مختلف بیانات آ رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ تھمبنیل لگا رہے ہیں، آگے سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں، عبارت ایسی لکھتے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے ارے یہ کیا ہوا بھائی، خودکشی کر لی، ان کی بیوی نے جو ہے وہ اس کو گولی ماری، ان کی والدہ نے قبول لیا کہ ہاں خودکشی کری۔ اس قسم کے تھمبنیل لگا کر کے اور لوگوں کو دھوکہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ میں ان سے کہوں گا کاش سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ ہماری بڑی اصلاح ہو جائے گی، جس میں رب تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کہا ہے اگر کوئی فاسق کوئی ایسی خبر لے کر کے آ رہا ہے، جب تک تحقیق نہ ہو جائے، ریسرچ نہ ہو جائے، تم اس کو آگے مت پھیلانا، تم آگے اس کو مت پہنچانا۔ لیکن یہاں سوشل میڈیا کے اوپر علماء کیا ہوں، عوام کیا ہوں، سب نے بہت کچھ کہنا، ایک دوسرے کی سن کر کے بہت کچھ کہنا شروع کر دیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ ایک انسان کے لیے یہی جھوٹ ہونا کافی ہے کہ جو سنا اور آگے بیان کر دیا، اس سے منع کیا گیا ہے جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ اسی چیز کی طرف رب تبارک و تعالی نے نشاندہی کی ہے، فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ پہلے تحقیق کر لو، ریسرچ کر لو، اس کے بعد پھر اس بات کو آگے نکالو۔ ایسا نہ ہو بغیر تحقیق کہ تم نے بات کہہ دی اور الزام لگا دیا کہ جی اس نے خودکشی کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، جبکہ وہ ایسا ہوا ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ شرمندگی ہوگی نا، ندامت ہوگی نا۔ میں ان علماء کو بھی کہوں گا اور بالخصوص عوام جو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور غلط باتیں سنائی جو ہے وہ آگے پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں، یہ اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت ہم کو نہیں دیتا۔ ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ طارق جمیل صاحب ان کو کم از کم قرآن اور سنت کی لاج نہیں رکھنی تھی، اپنے دیوبند کے فقہ کو
اپنے دیوبند کے علماء کی سوچ کو تو کم از کم صاف رکھ لیتے کہ یہ اعلان کر دیا کہ جی جمعرات کو قرآن خوانی ہوگی اور دعا بھی ہوگی، اور پھر وہ کرائی بھی انہوں نے، جبکہ تمام علماء دیوبند اس کے مخالف ہیں۔ پھر پتہ نہیں طارق جمیل صاحب کہاں سے یہ چیزیں گھڑ گھڑ کے لے کر کے آتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو یہی سبق دیتے ہیں اور ان کو یہ سکھاتے ہیں۔ میں تو کہوں گا طارق جمیل صاحب آپ قرآن اور حدیث کو پڑھ لیں، باقی یہ جو اردو کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں لوگوں کی لکھی ہوئی اپنی، اور جو بھی اس میں واقعہ لکھا ہوا آپ سنا دیتے ہیں کہ میں ہیرو بن جاؤں اور میں جو ہوں پہلے پیش کر دوں لوگوں کے سامنے، یہ نہیں۔ اسلام کا ہیرو بننا ہے تو قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا جو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے وہی آپ بیان کرتے چلے جائیں، آپ کی خود کی بھی اصلاح ہوگی، آپ کے سننے والوں کی بھی اصلاح ہوگی، اور جنت کی طرف انشاءاللہ تعالی جانے والا راستہ ہم کو نصیب ہو جائے گا۔